بہت سے بد نصیب ایسے ہیں کہ گناہوں کی نحوست، گناہوں کے انبار کی وجہ سے موت کے وقت وہ کفریہ کلمات بولتے ہیں اور دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ بعض ایسے لوگ تھے جو پیسوں کے پجاری تھے، 11 12 یہ بولتے ہوئے دنیا سے گئے۔ بعض شراب کرتے ہوئے دنیا سے گئے۔ میں بھی 2 واقعات سناتا ہوں، غور سے سنیں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے منہاج العابدین، اس میں ایک واقعہ لکھا ہے۔ فرماتے ہیں کہ حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ کا ایک شاگرد تھا۔ جب آپ کو پتہ چلا کہ وہ نزع کی حالت میں ہے، موت کا وقت قریب ہے، تو اس کے بعد تشریف لے گئے اور سورہ یاسین پڑھنے لگے۔ تو وہ بد نصیب نوجوان وہ کہنے لگا کہ اس کو پڑھنا بند کرو، میں اس کو نعوذ باللہ نہیں مانتا، یہ کہا اور وہ مر گیا۔ فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میرے سامنے یہ منظر ہوا کہ وہ دیندار نوجوان اور جو ہے کفر پہ مرا، کفر پہ اس کی موت آئی۔ فضیل بن عیاض کہتے ہیں کہ اس کو اس حال میں دیکھ کر، کفری الفاظ سن کے میرے دل کو شدید غم لگا، دھچکا لگا۔ میں روتا رہا، 40 دن تک میں روتا رہا۔ پھر میں نے رات کو خواب میں دیکھا کہ فرشتے اس کو جہنم میں گھسیٹتے ہوئے لے جا رہے ہیں۔ تو میں نے پوچھا کہ تم جو ہے پیچھے بھاگتا ہوا میں گیا۔ میں نے کہا کس وجہ سے تم جو ہے اس حالت میں تمہاری موت آئی؟ تو کہنے لگا چغلی کرنے اور حسد کرنے کی وجہ سے۔ چغلی کیا ہے؟ آج کل ہمارے سوشل میڈیا میں تو یہ چیز بہت عام ہو گئی ہے، ادھر کی بات ادھر کرنا، ادھر کی بات ادھر کرنا، اس کی بات دوسرے کو بتانا، یہ چغلی کہلاتا ہے۔ کسی سے حسد کرنا کہ اللہ نے اس کو اتنی بڑی گاڑی کیوں دی ہے، اللہ نے اس کو اتنی عزت کیوں دی ہے، یہ حسد ہے۔ تو فرمانے لگے ان 2 گناہوں کی وجہ سے وہ کفر پہ مرا۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ حسد کرنا نیکیوں کو کھا جاتا ہے، حسد کرنا نیکیوں کو کھا جاتا ہے۔ اور چغلی حدیث میں آتا ہے لا يدخل الجنت نمام، کہ جنت میں وہ شخص ہرگز داخل نہیں ہوگا جو چغل خور ہوگا۔ کوشش کریں میرے عزیزوں کہ جو ایمان، جو کلمہ آپ کے دل میں ہے، وہ اس طوطے کی طرح نہ ہو کہ طوطے کو کلمہ تو رٹائے ہوا ہے، مگر جب اس پہ چیل جھپٹی یا بلی جھپٹی تو وہ کلمہ بھول گیا اور ٹائیں کرتے ہوئے دنیا سے چلا گیا۔ تو کوشش کریں کہ دل میں کلمے کو بٹھائیں اور آپ کے دل میں خوف ہو کہ کہیں میری موت کفر پہ نہ آ جائے۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، ایمان اتنا مضبوط۔ فرماتے ہیں کہ جو شخص ایمان کے چھن جانے سے بے خوف رہتا ہے اور اس کی پرواہ نہیں کرتا کہ موت کے وقت مجھے کلمے کی توفیق ملے، اس کی فکر نہیں کرتا، تو فرمایا موت کے وقت اس سے ایمان چھین لیا جاتا ہے۔ اس بات کو ذہن میں رکھیں۔ ہمارے اکابر دیکھیں کتنا ان کو جو ہے نا خوف تھا کہ ہماری موت جو ہے اچھی ہو، بری نہ ہو۔ حضرت یوسف بن اسبات رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ان کے گھر میں حاضر ہوا تو میں نے دیکھا کہ وہ زار و قطار رو رہے تھے اور وہ جگہ جو ہے آنسوؤں سے گیلی ہو چکی تھی۔ میں نے پوچھا حضرت گناہوں کی خوف کی وجہ سے رو رہے ہیں؟ تو فرمانے لگے کہ میں گناہوں کی خوف کی وجہ سے نہیں رو رہا، فرمانے لگے گناہ کے انبار اس تنکے سے زیادہ جو ہے اللہ کے سامنے اس کی حیثیت نہیں ہے۔ میں تو اس خوف سے رو رہا ہوں کہیں میرا خاتمہ برا نہ ہو، سوء خاتمے پہ میری موت نہ آئے، اس فکر میں رو رہا ہوں کہ شیطان نے ہزاروں سال عبادت کری مگر اس کے لیے اب مردودیت لکھ دی گئی کہ وہ جو ہے ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں جلے گا۔ تو میرے عزیزوں اپنے ایمان کی فکر کریں، اور اللہ کی قسم ایمان مضبوط ہوتا ہے دینی مجالس سے، علماء کی صحبت میں بیٹھنے سے۔ آپ ان کی صحبت میں بیٹھیں، پھر اللہ دیکھیں اللہ آپ کے ایمان کو کتنا مضبوط کرتا ہے۔ تذکرۃ الاولیاء میں مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ لکھا ہے۔ وہ فرماتے ہیں ایک شخص کے مرض الموت کے وقت نزع کی حالت میں اس کے پاس گیا اور میں نے اس کو کلمے کی تلقین کری کہ تم کلمہ پڑھ لو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ تو وہ کلمے سے انکاری ہو گیا، اس کی زبان خاموش۔ جب میں نے بہت بار پڑھتا رہا، اس میں ایک مسئلہ سمجھیں کہ کلمے کی تلقین کرنا نہیں چاہیے بلکہ اس کے سامنے کلمہ پڑھنا چاہیے۔ جب آپ اس کو کلمے کی تلقین کرو گے یہ مناسب نہیں ہے۔ کیا پتہ نزع کی سختی یا پھر دماغ آدمی کا معاف ہو چکا ہوتا ہے، اس وقت وہ کہہ دے کہ میں اس کلمے کو نہیں مانتا، تو یہ بڑا غلط کام ہو جائے گا۔ بس کلمہ اس کے سامنے پڑھتے رہیں، وہ خود ہی آٹو پہ اگر دیندار ہوگا اور اس کی ایمان پہ موت آنی ہوگی وہ خود کلمہ پڑھ لے گا۔
فرمانے لگے میں اس کے سامنے کلمہ دہراتا رہا، تو میں نے اس کو کہا کہ تم کلمہ پڑھ لو، کیوں وہ دہرا چکے اور وہ دہرانے کے بعد بھی باوجود بھی وہ نہیں پڑھا، تو نے کہا آخری حل میں اس کو یہ بولوں۔ کہنے لگا جب میں کلمہ پڑھنے لگتا ہوں تو یہ آگ کے 2 پہاڑ ہیں، یہ میری طرف آنے لگتے ہیں، اس خوف سے میں کلمہ پڑھنے سے رک جاتا ہوں۔ اس حال میں اس کا انتقال ہوا کہ وہ کلمہ نہیں پڑھ سکا۔ میں نے لوگوں سے پوچھا یہ کیا کام کرتا تھا، تو فرمانے لگے کہ یہ تاجر تھا، یہ جو ہے مال کم تولا کرتا تھا، مال دینے میں ڈنڈی مارتا تھا اور سود خور تھا۔ سود کے بارے میں تو اللہ نے فرما دیا کہ بحرب من اللہ ورسولہ، سود کھانا یہ اللہ اس کے رسول سے اعلان جنگ ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کوئی 36 دفعہ اپنی ماں سے زنا کرے، وہ ادنا درجہ ہے، سود کھانا اس سے بھی بڑا گناہ ہے۔ اس سے انداز لگائیں کتنے بڑے وہ بے غیرت لوگ ہیں، اتنی خطرناک وعید سن کے پھر بھی سود کھا رہے ہیں، تو سمجھ لیں ان کے اندر شرم و حیا کچھ بھی نہیں بچی۔ اتنی سخت وعید سن کے بھی سود کھانا، اور لاکھوں لوگ کھا رہے ہیں۔ دیکھیں جب دل کا تعلق اللہ سے کمزور ہو جاتا ہے، اس لیے قرآن حدیث کی مجلسیں ضروری ہیں۔ جب بندہ سنتا ہے تو دل کی بیٹری چارج ہوتی ہے۔ اور دوسرا جو اس میں عیب تھا، ڈنڈی مارنا۔ یہ فتاویٰ میں لکھا ہے، یہ در المختار میں، کہ جس نے کسی کے 4 پیسے بھی مار لیے، قیامت کے دن 750 مقبول نمازیں دینی پڑیں گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے، ایک غلے کا ڈھیر تھا، تو اس میں ہاتھ ڈالا تو وہ نمی تھی، اور اوپر اس نے سوکھا ڈالا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا مفہوم ہے تم نمی والے کو باہر رکھو، اس کے عیب کو ظاہر کرو۔ تو کوشش کریں کسی مال میں عیب ہے تو اس کو آپ ظاہر کرو۔ اب دیکھیں یہ نوٹ آپ کے پاس آیا، اب یہاں سے یہ پھٹا ہوا ہے، یا میں نے تو اس کو موڑا ہوا ہے، اگر یہاں سے یہ پھٹا ہوا ہو، آپ نے نوٹ کے بنڈل میں ڈال دیا تو یہ آپ نے بہت بڑا گناہ کیا۔ آپ نے عیب ظاہر نہیں کیا، خاموشی سے نہیں، آپ اس کو بینک میں لے جاؤ، بینک والے اس کو چینج کر کے آپ کو نیا نوٹ دے دیں گے۔ تو کوشش کریں عیب والی چیز بیچنے سے بچیں، کسی کپڑے میں عیب ہو تو بتا کے بیچیں۔ اللہ تعالی ہمیں ان دونوں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور کوشش کریں اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ پھیلائیں۔